اس سارے میں جو سارا ایشو ہوا توشہ خانہ کا، 2-3 آرگیومنٹس تو ظاہر ہے موجود ہے. ایک مورل آرگیومنٹ ہے کہ کیا وزیر اعظم کو 20% یا 50% پر ہونا چاہیے، ملنی چاہیے کوئی چیز. بہتر نہیں کہ آپ اس کو آکشن کر دیں اور اسٹیٹ پیسے لے لے اس آکشن سے جو بھی آئے. دوسرا اس کی ویلیویشن کیسی ہوتی ہے. اب یہ ایک میں نے کسی سے بات کی، انہوں نے کہا کہ ایف بی آر کے نیچے ایک کمپنی اس کو ویلیویٹ کرتی ہے، جس کے بعد اس کی قیمت کا تعین ہوتا ہے اور اس کے 20 یا 20% یا 50% لیٹر آن جیسے ہوا وہ. سو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. خان صاحب بڑا مورل پرنسپلز پر کیونکہ بات کیا کرتے تھے، تو یہ بھی ایک، اور توشہ خانہ پر بڑی تنقید بھی کیا کرتے تھے عمران خان صاحب کس طرح یہ توشہ خانہ کام کرتا ہے. بٹ اس ایشو تک ماریا میں آپ نے اب تک جو 2 سائڈیں دیکھی ہیں، 5 کروڑ 10 کی اسلام آباد میں بکی، نہیں فرا گوجر صاحبہ میرے پاس آئیں، کیا سمجھ آیا؟ یہ ارریلیونٹ فیکٹس ہے کاشف صاحب میرے نزدیک. اب ڈبیٹ اس سے بڑی ہے. ایک تو سب سے پہلے جو میری پرنسپل سٹینڈ اس پہ ہے کہ اگر یہ گھڑیاں اور یہ چیزیں نہ بیچی جاتی تو ذرا بہتر ہوتا. مطلب آپٹکس ٹھیک نہیں ہے، مطلب اس میں کوئی قانونی طور پہ کوئی غلط کام نہیں کیا، لیکن پھر بھی کوئی آپ کو تحفہ دے، آپ اس طرح بیچ دے. آئی ڈونٹ اگری ٹو دس، نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اس سے آگے بڑھتے ہیں. پرابلم کاشف صاحب اس وقت یہ ہے کہ جو 1 سال سے ہمارے ملک کے اندر ایک ہیجان برپا ہے، اس کا اب ایک نقطۂ کیا کہتے ہیں، ارتکاز کہتے ہیں، جہاں پہ وہ کلائمیکس آتا ہے، مرکوز چیزیں ہو رہی ہیں، اور یہ اسی کی ایک کڑی ہے. یہ سیاست دانوں کے ساتھ ان کو بہت پہلے سمجھ لینا چاہیے تھا کہ جب لیجٹمیسی چھینی جاتی ہے یا جب چھن رہی ہوتی ہے تو اس کے بعد اگلا سینیریو کیا ہوگا. سو پیپلز پارٹی وینٹ تھرو دس، پی ایم ایل این وینٹ تھرو دس. اب پی ٹی آئی اس عمل سے گزر رہی ہے. کیا یہ چیزیں ان سے سٹک کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی، یہ فیصلہ ان کے فالوورز نے کرنا ہے، یہ لوگوں نے کرنا ہے. کیونکہ یہ بیانیہ بنانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب کے ساتھ یہ چیز سٹک کر رہی ہے. میرا اپنا خیال ہے، یہ آپ کی بات صحیح ہے، میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ کچھ بیانیے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں استعمال نہیں ہوتی، پھر جب وقت آتا ہے تو استعمال بھی ہو جاتی ہیں. ٹھیک بات ہے. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو استعمال ہوتی ہیں، اور کسی وقت نہیں ہوتی ہیں اور کسی وقت کی جاتی ہیں. وہ ہونی بھی نہیں چاہیے نا، وہ فائل نہیں ہونی چاہیے جس میں آپ کے خلاف کچھ ہو. لیکن جب فائلیں ہو رہی ہوں تو سر اس وقت بھی پھر آنکھیں نہیں نہ بند کرنی چاہیے ہیں. میرا مسئلہ یہ ہے نا، ابھی آپ دیکھ لیں اپنے پچھلے 1.5-2 سال کے اندر جو کیسز ہم نے 4-4 5-5 سال میڈیا میں پیٹ کے اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، ان کا پھر کیا ہوتا ہے آخر میں. تو خان صاحب کا کیس بھی نا اسی طریقے سر ابھی فل برنر پہ جائے گا، یہ فل 5th گیئر کے اوپر. خان صاحب پیچھے ہٹ جائیں گے، کیس پیچھے اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. لیٹس لیٹ بھٹی ڈیل ود اٹ. سر جی اب آپ کا وہ موقع لفظ تو آپ نے سن لیا ہوگا، لیٹس لیٹ بھٹی ڈیل ود اٹ. بھٹی صاحب ان کا آرگومنٹ تو اپنی جگہ، لیکن آپ نے یہ 2 سائڈیں سنی ہیں. ایک سائڈ بڑی زور دے کر کہہ رہی ہے کہ اسلام آباد میں 5-10 کی بیچی محمد شفیق نامی شخص ہے، جس کو بعد میں ایف آئی اے نے اٹھایا، 6-7 دن رکھا. حسن ایوب صاحب ان کی ایک ٹویٹ بھی ہے میرے پاس، گو کہ انہوں نے عمران خان صاحب پر بڑی سخت تنقید کی اپنی اس ٹویٹ میں. $12 ملین کا تخمینہ چہی تھی عمران خان کی، فرا گوگی $2 ملین میں بیچ گئی. لیکن ان کی خبر بھی پرانی ہے، خبر اس وقت کی جب یہ گھڑی بیچی گئی تھی کہ یہاں پہ اس شخص نے خریدی جس کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. طلعت حسین صاحب نے بھی یہ جون میں ٹویٹ کی تھی کہ اس دکان پر یہ چیزیں بکی ہیں. اب ایک فیکٹ یہ ہے. دوسرا فیکٹ یہ ہے کہ عمر فاروق نامی شخص آ کے کہہ رہا ہے جی فرا میرے پاس آئی ہے، کیونکہ یہ دیکھیں گھڑیاں میرے پاس ہیں. اب گھڑی اٹ سیلف ہونا ثبوت تو ہے کہ یہ چیز آپ کے پاس آخر میں موجود ہے. آپ کو دونوں سٹوریوں میں سے بہتر کون سی لگ رہی ہے؟ دیکھیے 2 بیانیے، 2 کلیمز، 2 سٹوریاں. اب یہ عمران خان بہت اچھی بات کی عمران خان صاحب نے کہ بہت ہو گیا، اور حقیقت کیا ہے اس میں؟ بیانیے تو چھوڑیں. نہیں میں بہت ہو گیا، اب ہمیں عدالت میں لے کے جاؤں گا. تو عدالت میں جانا چاہیے عمران خان صاحب کو. جا رہے ہیں نا؟ ہاں جا رہے ہیں، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. دوسرا نہ جائے شہباز صاحب گئے. ہاں ہرجانہ لینے گئے، جرمانہ پڑ گیا. لیکن اس سے ایک تیسرا بہت بڑا ہے. وہ میں پہلے اس کا تو بتا دیں مجھے، میں آپ کے پاس ہی رہوں گا. آپ بتائیں مجھے کہ آپ کے خیال میں یہ جو 2 سچویشنز ہیں، ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں 5-10 کی محمد شفیق نامی آدمی کو بیچی گئی، دکان کا نام ہے، تصویریں ہیں، ہر چیز مبینہ طور پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے. دوسری سائڈ پر اتنا بڑا ایک انٹرویو کل ہوا عمر فاروق نامی شخص کا. ٹھیک، آپ کے خیال میں سینس کیا؟ آپ 51% کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں 51% تو میں اس کاغذ سے چلی لکھا ہے، دماغ چھوئے گا. 51% یہ بڑے لوگ اس طرح کرتے ہیں، ہاتھ میں رکھ کے چیز کو اس طرح کرتے ہیں. آپ نہیں کرتے، بڑے لوگوں کو کر رہے تھے، آپ کا کام نہیں ہے. چلے تو 51% 0.1% میرا ابھی بھی ماننا ہے، میرا ابھی بھی ہے کہ اسلام آباد میں بیچی ہے. لیکن گھڑی اس کے پاس ہے،
اب اس سے بڑا ایک آتا ہے کہ جو ماریا نے بھی اور جو آپ کے ایک پہلے پروگرام میں بھی توشہ خانہ بھی، عمران خان صاحب نے توشہ خانہ میں جھوٹ بولا سڑک بیچی 30 لاکھ کی فلانی فلانی فلانی. عمران خان توشہ خانہ ریفرنس میں نااہل ہوئے اور عمران خان صاحب ان کاموں کے لیے آئے تھے. سب سے بڑا سوال میرے نزدیک یہ ہے آپ کو مورل آرگومنٹ. ہاں عمران خان ان کاموں کے لیے دیکھیں میری بات سنیں. میں جائز کہ ہم عموماً اور میں مورل آرگومنٹ کا خود دائی ہوں. آئی بلیو ان مورل آرگومنٹ. اخلاقیات برطانیہ نے آئین نہیں بنایا، اخلاقیات فیصلہ کریں گی کہ کس چیز پر کیا ہوگا. یہاں پر اخلاقیات نہیں ہے. لیٹس بی آنےسٹ، نہیں ہے نا. نہیں آپ اخلاق آج لیکن ایک قانون موجود ہے. آپ آج اور میں آپ سے اس بات پر اتفاق کرتا ہوں ماریا سے بھی کہ توشہ خانہ سے چیزیں وزیر اعظم کو نہیں خریدنی. نہیں آپ کی میری بات نہیں ہے سر. نہیں سر، میں دوسری بات میں اس کی بھی بات چھوڑے. میں کہتا ہوں کہ مجھے عمران خان صاحب نے یہ بتایا تھا کہ یہ تحفے حکمرانوں کے نہیں ہوتے، ریاست کے ہوتے. ٹھیک ہے، میں آپ سے کیوں عمران خان کیوں لیے؟ مجھے عمران خان نے بتایا تھا تحفے چھپانا. یار اسرائیل کا وزیر اعظم ہے، اس کو پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، اس نے دوستوں سے تحفے لیے تھے، آپ چھپا کے بیٹھے ہیں. کیوں چھپائے؟ مجھے عمران خان صاحب وہ تو کہتے ہیں ہم نے کیپٹل گین ٹیکس دیا تھا نا، کیوں چھپایا؟ ہائی کورٹ میں کیوں معاملہ گیا تھا؟ 7 مہینے ہائی کورٹ میں معاملہ گیا تھا نا کہ تحفوں کے فہرست نہیں دے رہے، تحفے ظاہر نہیں کر رہے. اب بھی نہیں فہرست دے. اب تو اوپن ہو گیا نا. ہاں بتائیے. عمران خان اوپن ہوا، باقی نہیں اوپن ہوا. دیکھیں باقی تو چل رہے ہیں نا، باقی تو بھگت بھی رہے ہیں نا. وہ توشہ خانہ ریفرنس میں بھگت رہے. وہ بھائی گاڑیاں توشہ خانہ کے قانون کے تحت نہیں لے سکتا کوئی. سر وہ لسٹ آ گئی تھی کہ ہمارا قانون تبدیل کیا گیا. ترکمانستان کا کارپٹ 75 روپے میں لے گئے نواز شریف صاحب، بریف کیس لے گئے. یہ تو بھائی اس میں جس طرف آپ کو آنا چاہیے وہ ہے ویلیویشن کیسے ہونی چاہیے. نہیں میں آگے سنیے. اگر یہ 1 ارب 70 کروڑ کی چیز ہے تو وہ کون ہے جس نے 5 کروڑ کی اس کی یا 10 کروڑ کی ویلیویشن کی سر یا 8 کروڑ سر آگے سنیے. یعنی یہ تو ایک کامن سینس ہی نہیں نا بنتا کہ 1300 یا 1400 یا 1500 ہیرے لگے، ان ہیروں کی قیمت ہی کوئی نہیں. جو پین میں لگے ہوئے ہیں وہ 500 روپے فی ہیرا بک رہا ہے. یہ تو کوئی بات نہیں. اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کس نے کیا ہے. ہاں دوسری بات یہ کہ گھڑی اس کے پاس موجود ہے نا، اس نے دکھائی ہے. وہی گھڑی ہے نا جو عمران خان صاحب کو سعودی حکمران نے دی تھی. وہ اس کے پاس کیسے پہنچی؟ سب سے بڑی بات ہے عمران خان نے بیچی. کیوں بیچی؟ یار یہ تو آپ بار بار وہی کہہ رہے ہیں جو جس پہ سارے اتفاق کر رہے ہیں، جس پہ اتفاق کر رہے ہیں بھائی کہ نہ توشہ خانہ سے لینا چاہیے، نہ اس کو بیچنا چاہیے، نہ چھپانا چاہیے. اور پھر اس کے بعد جو آتا ہے کہ یہ لیگل ہے، لیکن ہم کہتے ہیں اخلاقی بنیاد پر اچھا نہیں لگتا ہے. اچھا نہیں لگتا نا، بس سمپل سی بات ہے. اچھا نہیں. اب بات یہ ہے کہ اب یہ بڑا اہم موقع ہے عمران خان صاحب کا. ایک ہے نا کہ میڈیا کا ایک حصہ میرے خلاف ہے، میڈیا کا ایک حصہ میری کردار کشی کر رہا ہے. ہنسنے کی کوئی کوشش نہ کریں. میں نے کیا کہا یار؟ کچھ آج اس وقت بڑا ماریا ہنس رہی دیکھیں. نہیں وہ تو وہ بھی کسی وجہ سے ہنس رہی. ہاں اب یہ بڑا امپورٹنٹ موقع ہے کہ اس ہنسی کو کسی غلط ہے. اگر ماریا ہنس پائے تو اس کا مطلب کسی کو بہت ہی بڑی چمن ماری ہے. سب ہنس رہے ہیں کیمرے میں، پیچھے بھی لوگ ہنس رہے ہیں. نہیں اس ہنسی کو کہہ کے میں بدلنے کا موسم آ گیا بھائی جان. عدالت اب ثابت کرنا پڑے گا. آپ ثابت کرتے ہیں، ہم سارے جھوٹ پروفز تو دینے پڑیں گے. یہ دیکھیں اس سے مبرہ اس سے اوپر کوئی نہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دیکھیں ابرار نامی لڑکا وہ جو رپورٹر تھا اس کو کیا ہوا، اس کو نوکری سے نکلوایا گیا مبینہ طور پر. اور کیوں نکلوایا گیا؟ سر ایک لمبی فہرست ہے توشہ خانہ میں. توشہ خانہ کے کچھ ہیں جو 50% کی بجائے 20% لے گئے، کچھ چھپائے. نہیں بدل کے لے گئے سر. یہ تو اچھا وہ بھی قانون بدلا. ہاں قانون بدلا، خود بدلا. 20 سے 50 کیا لیکن خود 20 پہ لے گئے. خود تحفے رکھ لیے، چھوٹے تحفے ظاہر کیے، بڑے تحفے جو قیمتی تحفے تھے رکھ لیے. تحفوں پہ جھوٹ بولا، تحفے بیچے، اور پھر ساتھ ساتھ آپ ایک اخلاقی معیار اتنا بلند کر دیتے ہیں کہ یہ ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہوں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی حساب دیا تھا. تو یہ ساری چیزیں تو سب کو دینا. ہاں تو یہ ساری چیزیں ہیں. میرا کانسیپٹ ہے کہ میرا سوال ہے کہ حساب کا ہمارے یہاں پہ کیا آئیڈیا ہے؟ حساب کیا ہوتا ہے؟ پیمانہ کیا ہوتا ہے؟ اور کیا ماضی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میرے پہ الزام لگے میں کاغذ جمع کرا دوں بھائی جان. یہ کہا سمپل لیگل ہے. یہ لیگل ہے، لیگالٹی ہے نا. ہم اخلاقی آرگومنٹ دیں یا نہ دیں، ٹھیک بات ہے. توشہ خانہ سے چیزیں ایک قانون کے تحت لی جاتی ہیں. پوچھا جائے گا بھائی جان، وہ کہیں گے جی دیکھیں یہ قانون کہتا ہے میں نے یہ اتنے پیسے دیے، یہ چیز لی اور اس کو ادھر بیچ کے یہ پیسے کیپٹل گین ٹیکس جمع کرا کے
बिल्कुल देने डिक्लेयर कर दी चाहिए। टैक्स रिटर्न्स में। अगर वो इशारा साबित कर लेते हैं तो लीगल काम देखिए, है, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो इलीगल। मारिया को बोलने देना बटी सर, साहब। ये जो इस तरह के ना इतना आसान काम नहीं होता, लीगल काम है ये। इस तरह के मामले दो फ्रंट्स पे लड़े जाते हैं, सियासी तौर पे भी, लीगल तौर पे भी। ये सियासी है PMLN ना? ने नहीं, PMLN ने ये गलती की कि उन्होंने सियासी तौर पे अपना बयानिया ज्यादा लड़ा, अदालतों के अंदर उस तरह से जाके नहीं लड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कभी बयानिया बनाना, अगले देखे ना अगले दिन इतनी अग्रेसिवली प्रेस कॉन्फ्रेंस, खान साहब इसको खुद एड्रेस कर रहे हैं, तो सियासी तौर पे वो उसको बिल्कुल ठीक टैकल करेंगे। अब जो अदालत में जाके जो उन्होंने जवाबात देने हैं वो भी उतने ही जरूरी Defamation है ना? नहीं, वो देने हैं ना उन्होंने। जो अब आगे जो भी अगर केस हुकूमत करती है, जो हम सुन रहे हैं FIR होगा या क्या होगी, एक तो उस मुल्क में फुर्ती देखें कि इस केस की FIR फौरी से पहले दर्ज होने को तैयार बैठी है। वो जो कभी कोई फायरिंग होती है या कुछ और होता है, वो उसकी FIR जो है 5-5 दिन नहीं होती। सो काशिफ साहब, मैं अगेन अपना सवाल, पाकिस्तान में कोई नहीं और वहां कीनिया में भी बाय द वे कोई नहीं है। सो हैविंग सेड दैट, जो आप कहते हैं इंसाफ का पैमाना क्या होगा, ये मुझे लगता है द मोर वी चेंज द मोर वी स्टे द सेम। 3 साल पहले यही बहसें नहीं हो रही थी, आप सिर्फ कैरेक्टर बदल लेना, कैरेक्टर बदल ले, यही बहस हो रही थी काशिफ साहब। सिचुएशन नहीं बदलती, सिचुएशन उसमें नहीं खड़े किरदार बदलती, बदल जाते हैं। उसके अंदर किरदार भी सिर्फ स्विच होते हैं, स्विच होते हैं, वो बदलते नहीं है। और उसके बाद क्या हुआ, शहबाज साहब का पूरी इतनी बड़ी बड़ी हमने माशाल्लाह अल्लाह बख्शे अरशद साहब जो प्रोग्राम करके गए, ओपन एंड शट केसेस, ओपन एंड शट केसेस थे। क्या हुआ इंसाफ का पैमाना ये हुआ कि शहबाज साहब आज इस मुल्क के वजीर आजम है। इसीलिए मैं बात करती हूं कि इमरान खान साहब को इस वक्त जो जवाब देने PTI अपने दे, लेकिन कहीं ये ना समझे कि ये एहतसाब होने लगा है, ये अकाउंटेबिलिटी की वजह से खान साहब के साथ ही हो रहा है। नहीं, क्योंकि माजी में आपको इतनी दूर भी नहीं जाना। Can I deal with the break now? श्योर प्लीज, But I understand. आप अगर ये जुमला पूरा करने जाए तो कह दें। हाँ, एहतसाब के जो पैमाने के जो लिबादे में जो पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है ना, ये एक और ट्रक की बत्ती है, ये मैं बड़े क्लियरली बता दूं आप। So